www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ستکون فتنہ، کہ ان قریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا. گونگا ہوگا، بہرا ہوگا، صما بکما، گونگا بھی بہرا بھی، عمیا اور اندھا بھی ہوگا. کیونکہ جب وہ سنتا ہو کوئی آدمی یا کوئی ظالم اور اس کے کان ہوں تو بعض دفعہ مظلوم کی چیخ و پکار سن کر اسے ترس بھی آ جاتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، 10 کے بجائے 8 مار دیتا ہے اور سخت وار کے بجائے ہلکا وار کر دیتا ہے، بعض دفعہ چھوڑ دیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن وہ جب سنتا ہی نہیں، سما اور بکما، وہ فتنہ جو ہے تو بہرا ہے، وہ سنے گا ہی نہیں. گونگا بھی ہے تو بولتا بھی نہیں، نہ وہ سنے گا نہ وہ بولے گا. سنے گا تو کچھ بولے گا، جب سن ہی نہیں رہا تو بولے گا کیا؟ کیونکہ دنیا کا قدرت نے جو ایک اصول بنایا ہے وہ بھی ایسے ہی بنایا ہے ترتیب، کہ سنتا ہے تو بولتا ہے، اگر سنتا نہیں تو بول نہیں سکتا. بچہ اگر پیدا ہو جب اور وہ خدا نہ خواستہ بہرا ہو تو وہ گونگا بھی ہوگا. حالانکہ بہرا ہونا اور چیز ہے، گونگا ہونا اور چیز ہے. وہ گونگا اس لیے ہے کہ وہ سنا ہی کچھ نہیں اس نے، اس لیے اسے آتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ کی بولی اردو ہے، پنجابی ہے، انگریزی ہے، عربی ہے، سندھی ہے، میواتی ہے، وہ نہیں جانتا. تو اس لیے اس نے سنا ہی نہیں، اس لیے وہ بول نہیں سکتا. حالانکہ اس میں بولنے کی قابلیت، صلاحیت تھی، لیکن وہ صلاحیت ترقی جب کرتی جب وہ سن سکتا. سنتا تو وہ نقل اتارتا ماں باپ کی، آہستہ آہستہ الٹے سیدھے لفظ بولتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ماہر ہو جاتا ہے زبان میں اور بولنی شروع کر دیتا ہے. تو وہ سنتا ہی نہیں تو وہ اس لیے وہ بولتا بھی نہیں. تو جو گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا، جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے. عمیا فرمایا وہ اندھا ہوگا، کیونکہ دیکھ کر بھی ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. جس کو مار رہا ہے اس کی حالت دیکھی، اس کی جو وہ پکار سن نہیں رہا، بول نہیں رہا اگرچہ، لیکن دیکھ تو رہا ہے، تو وہ دیکھتا بھی نہیں وہ فتنہ. تو ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ جو گونگا بھی ہوگا، جو بہرا بھی ہوگا، جو گونگا بھی ہوگا، جو اندھا بھی ہوگا،
اس کو لوگوں پہ کسی قسم کا کوئی ترس نہیں آئے گا۔ تو اس فتنوں کے مختلف دور آئے ہیں، کچھ فتنے پہلے آ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جب آ گیا تو اس کے بعد نہیں آئے گا، بلکہ بعد میں اور بڑا فتنہ سب آ سکتے ہیں۔ تو اب جو ہمارا دور چل رہا ہے یہ بھی فتنے کا ہی ہے، اس میں کوئی سنوائی نہیں ہے مظلوم کی، کوئی رسائی نہیں مظلوم کی۔ عدالت ہے تو وہ بھی گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، پولیس اور تھانہ وہ بھی اسی طرح، وکیل وہ بھی اسی طرح۔ تو سب کا یہی حال ہے۔ تو فتنہ ایسا ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اہل فتنہ اس قسم کے ہوں گے۔ تو فتنہ تو نظر نہیں آتا، اہل فتنہ ہوتے ہیں اصل میں۔ تو جو لوگ ہوں گے وہ اس قدر ظالم اور سنگ دل ہوں گے، ایسے وحشی ہوں گے، اور خوف خدا سے ان کا دل خالی ہوگا، بالکل کسی گوشے میں اللہ کا خوف، آخرت کا خوف ان کی نہیں ہوگا۔ بس جو ان کے مقاصد ہیں بس وہی ان کے سامنے ہوں گے۔ تو اب جو فتنہ ہے اور جو ان کے منصوبے ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، وہ اسی قسم کی ہیں، اسی پر چل رہے ہیں، اسی پہ سب کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فتنہ حدیث میں آتا ہے کہ اس قسم کا ہوگا کہ وہ اندھا بھی ہوگا۔ من اشرف لہا استشرفت لہو، جو اس کو ذرا بھی دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ اچھا میں ذرا دیکھ آؤں، وہاں فتنہ ہو رہا ہے، وہ گلی کے نکر پہ وہاں، اچھا میں ذرا دیکھ آتا ہوں، جھانک کر آیا، باپ روک رہا ہے کہ نہیں میں بس جھانک کر آتا ہوں، ماں روک رہی ہے، گھر والے روک رہے ہیں کہ چھت پہ نہ جانا، وہ کہتے نہیں یہ عورت ہے کہ میں چھت سے جھانک کر نیچے آ جاؤں گی۔ فرمایا جو اسے جھانکے گا بھی یہ فتنہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گا، صرف جھانکنا کہ میں ذرا دیکھاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا اس سے بھاگو، اس فتنے سے بچنا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس کا مقابلہ یہی ہوگا کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی خیر مناؤ اس وقت۔ تو یہ جو فتنے اب آ رہے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں کسی کی۔ دیکھ لو مسلمانوں کا حال، دیکھ لو آپس میں اختلاف، انتشار، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو پڑے ہوئے، مسلمانوں میں یہی ہے۔ باہر کے ملکوں کی پارٹیوں کا تو ہمیں نام نہیں آتے، اپنے ملک کی پارٹیوں کے نام آتے ہیں۔ ہندوستان کو دیکھ لو، اس سے پیچھے بنگلہ دیش کو دیکھ لو، آپس میں لڑائی۔ پاکستان میں دیکھ لو، پیپلز پارٹی مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ مسلم لیگ کو کاٹ کھانا چاہتی ہے، مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ اسے کاٹنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی سب کی بڑی آ گئی، سب کی سارے خرابیاں اس میں جمع، یہ سب کو کاٹنا چاہ رہی، سب اسے کاٹنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کافر بھی ہیں ان میں، قادیانی بھی ہیں ان میں، وہ اصل خبیث وہی ہیں جو بیٹھے ہیں ان سب پارٹیوں میں، قادیانی، فتنہ، آغا خانی، وہ اصل قائد وہی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بے وقوف بنے ہوئے ہیں، اس میں شامل ہیں، بعض مسلمان بھی ہیں اس میں، کافروں کی پارٹی تو نہیں ہے۔ اور پھر انہیں چھوڑ دو، مذہبی جماعتوں کو لے لو، ایک دوسرے کے مخالف ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ پھر مذہبی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک مذہبی جماعت کو دیکھ لو، ایک دستور کے تحت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ مولویوں کا یہ حال ہوا ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک دور چل رہا ہے۔ بس اس دور میں اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کرو کہ انتشار پیدا ہونے کا حصہ مت بنو، انتشار کا حصہ مت بنو، اس سے بچا لو اگر اپنے کو، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔
اگر تم اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس وقت اتنی قوت کسی کے پاس نہیں ہے، نہ جمعیت علماء اسلام کے پاس، نہ تبلیغی جماعت کے پاس، نہ ختم نبوت والوں کے پاس، نہ پاکستان ہندوستان کی مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کر لو، ملا لو ان کے پاس، کیونکہ آپس میں ہی سر پھوٹا وہ رکتے ہی نہیں، وہ بھی چل رہا ہے ہر جگہ۔ تو اگر یہ کر سکتے ہو کہ انتشار سے بچا لو، اپنے آپ کو کم سے کم انتشار کا حصہ مت بناؤ کہ میں اس سے اتحاد کی کوئی بات اتفاق کی نکلتی ہے تو اس میں کوشش کر لو، کچھ نہیں تو دعا کرتے رہو اس کی، تو اللہ کے ہاں سے مدد آتی رہے گی، اچھے لوگوں کی فہرست میں نام شامل رہے گا۔ انتشار سے بچنا بڑا ضروری ہے، اس دور میں انتہائی خراب حالات چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو ذرا سا دیکھے گا بھی کہ میں بس دیکھا ہوں، نظر ڈالا ہوں، نہ اچھی بات کرنے جا رہا ہوں نہ بری بات کرنے جا رہا ہوں، بس یوں جھانک کے آ جاؤں گا، کہتے ہیں بھی اسے کھینچ لے گا، کوئی ایسی صورت پیش آ جائے گی خدا نہ خواستہ کہ یہ اس طرف کھنچ جائے گا۔ فرمایا وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ، ان فتنوں میں زبان کا استعمال کرنا، زبان چلانا، اسے قابو نہ رکھنا، بس جو منہ میں آئے بک دینا، کہہ دینا، بس یہ ایسے ہے جیسے تلوار چلاتی۔ یہ تلوار، اب تلوار جب چلائے گا انسان تو وہ جب دوسرے پہ چلائے گا تو اس پہ بھی چلے گی، تو سمجھو اپنے پر ہی تلوار چلا لی اس نے، اپنے آپ اپنے ہاتھ سے اپنا ہی نقصان کر لیا اور تباہی میں اپنے کو ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ ہو کر رہا ہے، ہوا بھی ہے اور اب ہو کر رہے گا، یہ ایسے ہی فتنے چل رہے ہیں، خطرناک ترین فتنے، اتنے خطرناک فتنے کہ جس کا حل کے لیے آخری امام جو اللہ بھیجیں گے، امام مہدی علیہ الرضوان، وہ ان فتنوں کی سرکوبی کریں گے آ کر۔ اس سے پہلے کوشش کرنے والوں کو، جد و جہد کرنے والوں کو، اخلاص سے دعا کرنے والوں کو اللہ اجر ثواب دے گا، وہ بالآخر ان کے معاون بھی بن جائیں گے جب وہ آئیں گے، ان کے اس اخلاص کی برکت، اس کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی فتنے کا حصہ بنتا ہے، شر پھیلانے کا، آگ لگانے کا، اپنا بڑھاس نکال لوں، بس میرا بڑھاس نکل جائے، کچھ بھی ہو، میرے سینے کی آگ ذرا نکل جائے، ٹھنڈی ہو جائے، تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ اور آگ لگے گی، فتنہ اور بڑھے گا، خرابی اور بڑھے گی۔ تو یہ دور بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو اس میں بھائی کوشش کرو کہ زبان کو بند رکھو، قابو میں رکھو، اچھی بات نکال سکتے ہو تو نکالو، بری بات کو زبان سے مت نکالو۔ یہ حالات بے قابو ہیں اس دور میں، نہ میرے قابو میں ہے نہ تمہارے قابو میں ہے، سوائے اس کے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو پلٹیں گے حالات اور کوئی بہتری کی شکل پیدا ہوگی، ورنہ کوئی شکل پیدا ہوتی اس کی نظر نہیں آتی۔ اسی قسم کے ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمائے ہیں کہ یار حضرت نے فرمایا، فتنے کا ذکر فرمایا اور بہت قریب ہیں فتنے، ڈرایا سب کو کہ فتنے بہت قریب ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ خاتون ہے جو نقل کر رہی ہے واقعہ، ام مالک البہزیہ، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا اور انہیں قریب بتایا۔ میں نے عرض کیا، خاتون نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم آگے پہنچانا اور علم سیکھنا
یہ شروع سے رہا اسلام میں عورتوں کے لیے، کبھی بھی بند نہیں ہوا، کبھی بھی بند نہیں ہوا، اور اتنا بڑا درجہ عورتوں کو دیا کہ وہ امت کی معلمات اور امت کی استانی ہے، صرف میری آپ کی نہیں کہ پنجابیوں کی استانی ہے، پٹھانوں کی استانی ہے، اور ارائیوں کی یا راجپوتوں کی یا میواتیوں کی نہیں، سب امت نے انہیں اپنا معلمہ تسلیم کیا ہے، اور ان کا عزت سے، ابھی میں نے نام لیا ان کا تو کیا کہا، رضی اللہ عنہا، آپ نے بھی کہا نہیں کہا؟ تو مرد استاد کا نام ہوتا ہے، صحابی کا تو بھی یہی کہتے ہیں، تو کوئی فرق عورت مرد میں نہیں کیا اسلام نے، برابر۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے، اسلام کا کمال ہے کہ عورت کو بھی بہت عزت دی، بہت عزت دی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو عزت سکھانے کی ہمیں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں کہ عورت کے حقوق اور عورت کے حقوق، وہ خود اپنے یہاں دیکھے کہ عورتوں کے حقوق ادا ہو رہے نہیں ہو رہے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اور مسلمانوں نے تو عورتوں کے بہت زبردست حقوق رکھے ہیں اور بڑی عزت دی ہے، بہت بڑا درجہ اور مرتبہ ان کو حاصل ہے۔ تو یہاں یہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا جب آپ نے فتنوں کا قریب بتایا تو میں نے پوچھا من خیر الناس فیہا، ایسے فتنے کے حالات میں کون اچھا ہوگا، ان حالات میں بہتر کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے مال مویشی میں لگا رہے گا، کھیتی باڑی کرے گا، جانور رکھے میں ان کا دودھ نکالے گا، وہ دودھ بیچ کر کچھ اپنا گزر اوقات، کچھ سے اپنا کھانے پینا، گھر کا گھی مکھن یہ لکھ کے نسی نکال لی، اس سے روٹی کھا لی، چٹنی روٹی اس طرح تیار ہو جائے گی اس کی، یؤدی حقها ویعبد ربہ، تو معاشیہ میں ہو، مویشیوں کا خیال رکھے اور اپنے رب کی عبادت کرے، یہ جو اہل و عیال ساتھ ہوں، جو حقوق جن کے ذمے ہیں ان کے حقوق ان کا بھی خیال رکھے۔ ورجل، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھوڑے کو تیار رکھے، آخذ برأس فرسہ یخیف العدو ویخوفونہ، جو دشمنوں کو ڈرائے اور دشمن اسے ڈرا رہے ہوں، بس اس نے ایک توازن رکھا ہوا ہے، پیدا قائم رکھا ہوا ہے، دشمن تو ڈرائے گا، وہ تو مارے گا، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ تیاری کر کر ایسی صورت کی ہوئی ہے کہ دشمنوں پر ایک روک بنی رہے، ایک ڈر اور ایک خوف بنا رہے، یہ وہ کرتا رہے۔ یہ لوگ پسند ہے، یا یہ پسند ہے اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو گاؤں دیہات میں پہاڑ پر جہاں انہوں نے دی فتنوں سے دور چلا جائے اور وہاں اللہ کی عبادت کرے، اپنی گزر بسر کرتا رہے، یا پھر اگر ہمت ہے کسی میں تو پھر اس قدر کرتا رہے کہ تیاری رکھے، ایسی لڑ تو نہیں سکتا ابھی حالات نہیں، لیکن ایسا رکھے کہ دشمنوں پر ایک حد تک روب رہے، ان پر ایک دھاک ہو، وہ اسے ڈرائیں یہ اسے ڈرائے تو وہ ایک حد تک رکا رہے گا، پوری طرح ملیا میٹ کر دیں اہل حق کو، کفر کو مٹا دیں، ایسا انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کام تو طالبان تو کر ہی رہے ہیں بھائی، اور بھی دنیا میں مختلف جہادی تنظیمیں ہیں، عرب میں بھی ہیں جو لگے ہوئے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ان سے، لیکن ایک ڈر روب انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں قائم رکھا ہوا ہے۔ اب ساری دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے طالبان کی، سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے ان کی حفاظت کرے اور انہیں جما دے، انہیں استحکام عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ جو ان کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ وہیں کے لوگ ہوں، چاہے دنیا کے کسی اور خطے کے لوگ ہوں، چاہے پاکستان کے لوگ ہوں، چاہے پاکستانی ایجنسیوں میں لوگ ایسے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، تو اللہ ان سب کو بھی جمائے، ان کی مدد کرے اور آپس میں اتفاق اور مضبوطی اور کفر پر ان کا رعب اور دبدبہ طاری کر دے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے ساتھ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔